اگر رزق میں بے بہا اضافہ چاہتے ہو، رزق وافر مقدار میں ملے، تو پھر آپ یہ عمل کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر میں میرے رزق میں اضافہ ہو، تو فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتہ داری کو قائم کرے، رشتہ داری کو جوڑے۔ جو رشتہ داری کو جوڑے گا، صلہ رحمی کرے گا، اپنوں کو اپنے ساتھ ملائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اتنا اضافہ، اتنا اضافہ، اتنا رزق ملے گا، اتنی عمر میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا، بندہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔ آج کے اس دور میں ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو، میرا کاروبار وسیع و عریض ہو، اتنا مال ہو، معاشرے میں میری عزت ہو، اکرام ہو، لیکن اس کے لیے عمل یہ کرنا ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ پیار کرنا ہے، رشتہ دار کی چھوٹی موٹی بات آ جائے اس کو برداشت کر کے اللہ کے لیے درگزر کر دینا ہے، معاف کر دینا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے رشتہ دار ہمارا شریکہ بنا ہوا ہے۔ ہم شریک کہتے کسے ہیں؟ شریک ہم اس کو کہتے ہیں جو ہمارے دکھ درد میں ہمارا شریک ہو، لیکن ہمارے ہاں شریک شادی بیاہ ہو غریب کی کسی کی، روٹی کم ہو جائے، سالن کم ہو جائے تو شریک دور بیٹھ کے ہنستے ہیں اور کلیپنگ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ یہ کیسا شریک ہے؟ شریک تو دکھ درد میں شریک، پریشانی میں شریک، مصیبت میں شریک، اس کو شریک کہتے ہیں۔ ہماری نظروں میں شریک وہ ہے کسی کمزور کو، کسی نادان کی جناب ایسے معاملات میں پھنس چکا ہے تو اس پہ ہنسنا اور اس میں باتیں کرنا، ہم اس کو شریک سمجھتے ہیں۔